الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم۔ محترم و مکرم سامعین، ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بہت ساری اچھی بھی صفتیں دی ہیں اور ان کو کرنے کی توفیق بھی دی ہے، اور اللہ رب العزت نے انسان کو ہاتھ، پاؤں، باقی جو اعضاء ہیں وہ دیے ہوئے ہیں کہ ان کے ذریعے انسان کو اللہ رب العزت آزما سکے کہ آیا ان کو صحیح طریقے سے انسان استعمال کر رہا ہے یا غلط طریقے سے۔ چنانچہ ان تمام اعضاء میں ایک عضو ہے کہ جس کے بارے میں آج بات کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے زبان۔ انسان کے جسم کے اندر، انسان کے منہ کے اندر یہ چھوٹی سی زبان ہے۔ اللہ رب العزت اس کے اندر طاقت رکھتے ہیں۔ یہ زبان جو ہے یہ مختلف کام کرتی ہے۔ ایک کام اس کا یہ ہے کہ وہ باتیں کرتی ہے۔ دوسرا کام اس کا کہ وہ جب اس کے اوپر کھانا رکھا جاتا ہے تو وہ اس کھانے کو ٹیسٹ کرتی ہے، اس کھانے کا ذائقہ یہ زبان لیتی ہے۔ آیا وہ کھانا میٹھا ہے، آیا وہ کھانا کڑوا ہے، اس کھانے کے اندر مرچیں زیادہ ہیں، اس کھانے کے اندر مرچیں ہے ہی نہیں، وہ کھانا گرم ہے، وہ کھانا ٹھنڈا ہے، کس طریقے سے ہے، وہ تمام کے تمام جو احساسات ہیں، یہ زبان وہ اس کو کر دیتی۔ اللہ رب العزت نے اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ بڈز رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ہزاروں کی تعداد کے اندر، اور وہ اتنے چھوٹے ہیں کہ انسان اپنے عام نظر سے اس کو دیکھ نہیں سکتا۔ عام نظر سے وہ خوردبین جو ہوتی ہے، چھوٹی سی مائکروسکوپ جو ہوتا ہے، اس کے ذریعے انسان ان چھوٹے بڈز کو دیکھ سکتا ہے۔ اور عجیب بات کہ زبان کے شروع حصے کے اندر مختلف رکھے ہیں، درمیانی حصے کے اندر مختلف رکھے ہیں، اور آخری حصے کے اندر مختلف رکھے ہیں۔ رائٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر مختلف، دوسرے ہینڈ سائڈ کے اوپر مختلف۔ تو خیر یہ تو الگ بات ہے، الگ طرف جا رہی ہے۔ تو ایک تو یہ طریقہ کہ اللہ رب العزت نے، ایک اس کا کام یہ ہے کہ وہ کھانے کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں اس زبان کی وجہ سے۔ اسی وجہ سے جس شخص کی زبان نہیں ہے اس کو ٹیسٹ کا پتہ نہیں لگتا، یا جس کی زبان ہے بھی اور وہ زبان کے جو ٹیسٹ بڈز ہیں وہ کام نہیں کر رہے، تو اس وقت انسان اچھی سے اچھی چیز، ٹیسٹ دار چیز کھا لے، لیکن اس کو محسوس نہیں ہوتا کہ مجھے اس کا ٹیسٹ کیا لگ رہا ہے۔ تو دوسرا کام زبان کا وہ ٹیسٹ کرنا ہے، وہ کسی چیز کا ذائقہ لینا ہے۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ زبان یہ کھانے کے ہاضمے کے اندر بڑی مدد کرتی ہے۔ جب انسان کھانا اپنے منہ کے اندر لقمہ رکھ دیتا ہے تو وہ لقمہ دانتوں کے ذریعے آپ اس کو پہلے کاٹ دیتے ہیں۔ اب ایک جگہ جب کٹائی ہو گئی، اسی جگہ اگر دوبارہ دانت جائیں گے، اسی جگہ کے اندر دوبارہ دانت جائیں تو وہاں تو کٹ گیا وہ چیز۔ ایک بریڈ لے لو، اگر آپ کے یہاں بریڈ ہے، بریڈ کو آپ نے منہ کے اندر رکھا سینڈوچ کے طور پر، اور اوپر سے آپ نے دانت کاٹ دیے، دانتوں کے ذریعے اس کو کاٹ دیا، بریڈ کا حصہ نکل گیا، اب دوبارہ اسی جگہ کاٹیں گے تو وہ دانت تو آگے پیچھے ہل نہیں سکتے، جگہ اسی جگہ کے اندر وہ کٹائے گی۔ تو اللہ رب العزت نے یہ زبان کو اس طرح رکھا ہے کہ اس چیز کو ٹرن اوور کر دیتی ہے،
اس طرح الٹ پلٹ کر دیتی ہے تاکہ جس جگہ کے اندر دانت ابھی تک پہنچے نہیں ہیں یا جس جگہ کے اندر ابھی تک کٹائی نہیں ہوئی ہے اس کٹائی کو کر لے۔ اور پھر جو سائیڈ والے دانت ہیں جب وہ اپنی کٹائی شروع کرتے ہیں، جب اس کو رگڑنا شروع کرتے ہیں تو ایک جگہ کے اندر وہ جو لقمہ ہے وہ رگڑتے 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 بالکل پیس ہو جاتا ہے۔ باقی جو حصے ہیں ان کے اوپر ابھی تک ان کے اوپر کٹائی نہیں ہوئی یا وہ ابھی تک رگڑے نہیں گئے یا چھوٹے نہیں بنائے گئے تاکہ گردن کے اندر، تو زبان ان کو پکڑ کر، اس چھوٹے سے لقمے کو پکڑ کر ایک منہ کی طرف سے لے کر اس کو الٹ دیتی ہے دوسری طرف، جیسے آپ کی واشنگ مشین کپڑوں کو الٹ دیتی ہے تاکہ کپڑوں کے جو مختلف حصے ہیں ان کے اوپر صابن پہنچتا رہے، وہ مختلف حصے رگڑتے رہیں، وہ گول گول اس کو پھراتی رہتی ہے اور وہ جو کپڑے ہیں وہ گول گول پھرتے رہتے ہیں اور اس کے مختلف اعضاء اور اس کے مختلف حصے جو ہیں ان کے اوپر صابن بھی لگتا رہتا ہے، وہ مشین کے سائیڈ میں لگ کر وہ رگڑتے بھی رہتے ہیں مختلف حصے۔ تو اسی طرح ہماری یہ زبان ہے، یہ زبان جب انسان ایک طرف کھانا ہوتا ہے اس کو پکڑ کر لیتی ہے، اس طرح سے کھانا پکڑ کر اس کو الٹ دیتی ہے اور الٹ کر دوسری جگہ اس کو بھیج دیتی ہے۔ اب دانت اوپر سے آتے ہیں اور اس کو دبا کر اس طرح اس کو کاٹ دیتے ہیں، پھر زبان ادھر جاتی ہے اور ادھر سے لے کر اس کو الٹ دیتی ہے اور ادھر لے آتی ہے، جو آگے کھانا کٹ گیا ہے اس کو پیچھے لے آتی ہے۔ یہ تمام چیزیں ہماری زبان کرتی ہے۔ کبھی سوچا بھی ہے جب آپ نے منہ کے اندر اپنے لقمہ ڈالا ہو، منہ کے اندر آپ نے جب لقمہ ایک نوالا اپنے منہ کے اندر ڈالا ہو اور ڈالنے کے بعد انسان سوچتا ہی نہیں ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اگلا جو نوالا ہے، اگلا جو لقمہ ہے اس کو میں لوں گا اور اپنے منہ کے اندر، اور انسان مشغول ہو جاتا ہے اگلے لقمے لینے کے اندر یا سپون سے اگلے سپون کو اندر ڈالتے ہوئے تاکہ اس کے اوپر کھانا دوبارہ عرض کرتے جاؤں، ادھر لیتے جاؤں اور اپنی زبان کی طرف، اپنے منہ کی طرف وہ واپس لا رہا ہے۔ تو انسان کا دماغ ایک طرف تو وہ کھانے کو لے جانے کے لیے اور لے آنے کے لیے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے، اور ادھر اللہ رب العزت نے آپ کے منہ کے اندر زبان جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے، اور وہ زبان اس کھانے کو کبھی اس طرف الٹ کرتی ہے، ادھر سے جب دانت اوپر سے آتے ہیں، اور عجیب بات کہ اوپر سے دانت آتے ہیں تو فوراً زبان ادھر سے ہٹ جاتی ہے، دانت اس کو کاٹ دیتے ہیں، جو ہی دانت تھوڑا سا اونچے جاتے تو وہاں فوراً زبان اس کو لے کر پکڑ لیتی ہے اور اس کو الٹ کر دوسری طرف لے جاتی ہے، اور جلدی لے کر پھر جلدی ہٹتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اوپر سے دانت آ جائیں۔ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے، بہت کم، کہ ابھی تک زبان نکلی نہیں تھی، اوپر سے دانت آ گئے اور انسان کی زبان تھوڑی سی کٹ گئی، ایسے کبھی ہو جاتا ہے، لیکن اکثر اللہ رب العزت نے ایسی اس کو ٹائمنگ مقرر کیا ہوا ہے، ایسا ٹائمنگ مقرر کیا ہوا ہے کہ ادھر سے جو ہی کھانا آتا ہے ادھر لے جاتی ہے، آگے چلا جاتا ہے، اس کو اپنی زبان الٹ کر واپس لے جاتی ہے۔ تو زبان کا ایک یہ کام، انسان کا عام طور پر ان چیزوں کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا کہ اللہ رب العزت نے اس کو یہ بھی کام دیا ہوا ہے۔ تو ایک طرف سے زبان بات کرنے کے لیے رکھی ہوئی ہے، دوسری طرف اللہ رب العزت نے اس کو جو ٹیسٹ برڈز ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں کہ شروع حصے کے اندر مختلف ٹیسٹ ہیں۔ اب اگر آپ کوئی میٹھی چیز کھائیں تو آگے والے ان کو محسوس نہیں ہوگا، جو پیچھے والے ہیں ان کو محسوس ہوگا، اور اگر ٹیکی چیز آپ نے کوئی چیز کھائی تو آپ کو محسوس پیچھے والے حصے کے اندر نہیں بلکہ آگے والے حصے کے اندر آپ کو محسوس ہوگا۔ یعنی مختلف جگہوں کے اندر ہر دلی چیز کھائی، اس کے الگ ٹیسٹ برڈز ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہزاروں، اسی وجہ سے اگر آپ خوردبین کے ذریعے وہ دیکھیں، مائکروسکوپ کے ذریعے، وہ جو سائنٹسٹ کے پاس عام طور پر ہوتے ہیں، بڑے جو تیز ہوتے ہیں، اور اس کے ذریعے اگر آپ زبان کو دیکھیں تو چھوٹے چھوٹے پہاڑ لگتے ہیں۔ کافی عرصہ پہلے میں نے اس کا جو ایکچوئل پکچر تھا، جو صحیح پکچر زبان کا کس انداز میں زبان ہوتی ہے، تو ایسا لگ رہا تھا کہ ایک بڑا ریگستان ہے اور اس کے اوپر پہاڑ ہیں، اور پہاڑوں کی چوٹیاں ہزاروں تعداد میں، ایک بھی پہاڑ ہے، دوسرا بھی پہاڑ ہے، تیسرا بھی پہاڑ ہے، تو اس طرح، اور وہ پہاڑ نہیں ہوتے بلکہ چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ برڈز ہوتے ہیں۔ تو یہ زبان جو ہے، تو میں خیر عرض کر رہا تھا، بات ذرا آگے لمبی نکل گئی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ زبان دی ہوئی ہے، اور اس کے من جملہ اور بھی بہت سے ہمارے مقاصد ہیں، صرف یہی نہیں بلکہ یہ تو 3 میں نے جو ذکر کیے ہیں، ایک بات کرنے کا، دوسرا کھانے کے ہاضمے کی طرف، اور تیسرا ٹیسٹ برڈز۔ اور عجیب بات کہ ٹیسٹ برڈ جو ہی انسان زبان کے اوپر رکھتا ہے تو کھانا تو زبان فوراً اپنے دماغ کو بتلا دیتی ہے کہ کھانا اب آ گیا ہے، اپنے جسم کی جتنی بھی کیمیکلز ہیں ان کو چھوڑ دو اور تیاری ہو جاؤ، کیونکہ ابھی وہ آنے والا ہے۔ اور پھر وہ اب
صرف اس کھانے کو کاٹتی نہیں ہے بلکہ جو نیچے تھوک ہوتا ہے اس تھوک کو اس کھانے کے ارد گرد لگا دیتی ہے۔ اس کھانے کے ارد گرد جو آپ نے لقمہ رکھا، بعض اوقات ایک سوکھی چیز ہوتی ہے، بادام آپ نے کھائے بڑے سوکھے ہوتے ہیں، بعض اوقات آپ نے کوئی ایسی چیز کھائی جو بالکل سوکھی ہوتی ہے، بسکٹ ہوتے ہیں بالکل سوکھے ہوتے ہیں، بعض اوقات بالکل سوکھے ہوتے ہیں، لیکن اور اگر اسی صورت کے اندر وہ بسکٹ اندر چلے جائیں آپ کے گردن، اولاً تو وہ نیچے جائیں گے نہیں، اور اگر چلے گئے تو بسکٹ جو ہیں وہ بڑے سخت ہوتے ہیں، وہ آپ کے جو کھانے پینے کے جو رگیں ہیں، پائپ ہیں، اس کو سائڈ میں کاٹ دے گا۔ تو یہ زبان کیا کرتی ہے، اس کے اوپر اللہ رب العزت نے اس طرح اس کو پروگرام کیا ہوا ہے، اس طرح اس کو بنایا ہوا ہے، اس کو سکھایا ہوا ہے، اس کو سمجھایا ہوا ہے، اس کی پریکٹس کی ہوئی ہے اللہ رب العزت نے، کہ وہ زبان اس کے اوپر تھوک ہر جگہ لگا دیتی ہے، اور اتنا تھوک لگا دیتی ہے کہ اب وہ کسی چیز کے ذریعے جب لگتا ہے تو وہاں سلپ ہو کر آگے چلتا رہتا ہے، برف سے بھی زیادہ سلپ ہوتا ہے، اب کہ گردن کے آخر میں ابھی تک وہ لقمہ پہنچتا ہے تو فوراً وہ نیچے سلپ ہو کر چلا جاتا ہے۔ تو یہ بھی زبان کا ایک کام ہے۔ تو چوتھا کام، یعنی مختلف بہت سارے کام ہیں، لیکن میرا مقصد آج زبان کا وہ جو اہم کام ہے بات کرنے کا، اور بات کرنے کے ساتھ اس کو ہماری زبان اردو کے اندر کہتے ہیں لگام دینے کا، وہ مقصد ہے کہ یہ جو زبان ہوتی ہے اگر ہم اس کو کنٹرول کے اندر رکھیں تو اسی زبان کی وجہ سے انسان جنت کے اندر جا سکتا ہے، آخرت کے اندر بھی اللہ رب العزت عزت دیں گے، اور دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت اس کو عزت دیں گے، عزت بخشیں گے۔ اور یہی زبان اگر انسان اس کو لگام نہ دے، اپنے کنٹرول کے اندر نہ رکھے، تو پھر یہی زبان آخرت کے اندر بھی انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہے، اور اسی زبان کی وجہ سے انسان کو آخرت میں بھی نقصان ہو سکتا ہے، دنیا کے اندر بھی نقصان ہو سکتا ہے، انسان کی عزت بھی جا سکتی ہے، انسان کا مال بھی جا سکتا ہے، انسان یعنی بڑے بڑے نقصان انسان کو ہو سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لمبی روایت ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے، امت کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، رحم اللہ عبدا، اللہ تعالیٰ رحم کرے اس بندے پر، کہ فرمایا کہ تکلم فغنم، جب اس نے بات کی تو اچھی بات کی کہ اس کو بھی غنیمت حاصل ہوئی، اس کو بھی اس سے اچھا لگا، دوسروں کو بھی اچھا لگا۔ رحم اللہ عبدا تکلم فغنم، اور فرمایا فسکت فسلم، اور پھر خاموش رہا تو وہ سلامتی کے ساتھ رہا۔ تو فرمایا دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو بات اس وقت کرے کہ جس سے اس کو بھی فائدہ ہو، دوسرے کو بھی فائدہ ہو، تو ایسے، اور جب دوسرے کو فائدہ نہ ہو تو فرمایا فسکت فسلم، پھر وہ خاموش رہا اور خود بھی سلامتی سے رہا، دوسروں کو بھی سلامتی سے رکھا، خود بھی اس کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہوا، سلامت رہا، دوسروں کو بھی کسی قسم کا نقصان نہیں ہوا۔ فرمایا انسان بعض اوقات اپنی زبان کو استعمال کر دیتا ہے اور اس کو پتہ نہیں ہوتا، اور اپنا بھی نقصان کر دیتا ہے، دوسرے کا بھی نقصان کر دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا ضروری ہے، بہت ضروری، کہ انسان بات کرنے سے پہلے سوچے، بات کرنے سے پہلے سوچے۔ اسی وجہ سے پھر معاذ رضی اللہ عنہ نے اسی حدیث کے اندر، ایک صحابی ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تھا اپنے زمانے کے اندر، اللہ اکبر، معاذ رضی اللہ عنہ بڑی مختصر عمر تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اتنی عزت کی تھی، اتنی عزت، فرمایا کہ مدینہ کے آخری حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ چلتے رہے، چلتے رہے، چلتے رہے۔ فرمایا معاذ، میں تجھے یمن کا گورنر بنا کر بھیج رہا ہوں، اور پھر کچھ نصیحتیں فرمائی، فرمایا یسروا ولا تعسروا، وہاں جا کر لوگوں کے ساتھ آسانیاں برتنا، سختی والا انداز اختیار نہ کرنا، تمہیں گورنر، تمہیں لیڈر بنا کر بھیج رہا ہوں اس علاقے کا۔ اور پھر بہت ساری نصیحت، بشروا ولا تنفروا، جب بھی کوئی کام کرو تو لوگوں کو بشارتیں دے دیا کرنا، کبھی ان کو نفرت مت دلانا کہ یہ کام کیا تو آپ کو یہ نقصان ہو جائے گا، یہ کام ہوگا، یہ نہیں، فرمایا بشارت دینا، اچھی خبریں عام طور پر بتلانا، ان کو متنفر اپنے سے اور لوگوں سے نہ کرنا، بشروا ولا تنفروا،
بشارت دیا کرنا اور نفرت نہ دلانا، اور لمبی نصیحتیں کی، اور پھر آخر میں ایک نصیحت یہ بھی فرمائے معاذ تم اب جا رہے ہو، ایسا لگتا ہے کہ جب تم واپس آؤ گے تو ہو سکتا ہے میری اور تمہاری ملاقات نہ ہو اس کے بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرما رہے تھے کہ میری دنیا سے پردہ اور دنیا سے رخصتی کا وقت قریب آ گیا ہے، تو فرمایا جس وقت اب تم جا رہے ہو، جس وقت تم آؤ گے ہو سکتا ہے تم اس وقت مجھے موجود نہ پاؤ ادھر، لہٰذا یہ کچھ میں آپ کو نصیحتیں کرتا ہوں۔ تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے اس لمبی حدیث کے اندر کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کی طرف توجہ دلائی تو فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انؤاخذ بألسنتنا، کیا ہم ان زبانوں کی وجہ سے ہماری مؤاخذت، ہماری پکڑ ہوگی؟ اللہ رب العزت ہماری زبان کی وجہ سے ہماری پکڑ کریں گے؟ تو فرمایا یا معاذ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، فرمایا یہ جو لوگوں کو جہنم کے اندر اپنے ناک کے بل، اپنے چہرے کے بل جہنم کے اندر جو پھینکے گی، یہ زبان ہی تو پھینکے گی، زبان ہی تو اس کو جہنم کی نیچے گھڑوں تک لے جائے گی۔ کیوں؟ لوگوں کو دکھ پہنچائے گا، لوگوں کو نقصان پہنچائے گا، لوگوں کو تکلیف پہنچے گی۔ اسی وجہ سے حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ ان الرجل لیتکلم بکلمۃ من رضوان اللہ لا یلقی لها بالا، بعض اوقات ایک شخص وہ اپنی زبان سے باتیں کرتا ہے اور وہ باتیں اچھی ہوتی ہیں، اللہ کی رضامندی کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ کو خوش کرنے کی باتیں ہوتی ہیں، نیکی کی باتیں ہوتی ہیں، ذکر کی باتیں ہوتی ہیں، دین کی باتیں ہوتی ہیں، لوگوں کے فائدے کی باتیں ہوتی ہیں، لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے، اللہ رب العزت کو راضی کر رہا ہے، کسی کو نقصان سے بچا رہا ہے، تو فرمایا اس قسم کی جو باتیں انسان زبان سے کرتا ہے اللہ رب العزت اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اور فرمایا جب خوش ہوتے ہیں تو بعض اوقات یہ انسان باتیں کرتا ہے تو اس کا لا یلقی لہا بالا، اس کا دھیان بھی اس کی طرف نہیں جاتا کہ میں کوئی بہت اچھی بات اور کوئی بہت بڑھیا بات اور کوئی بہت نیک بات اور کوئی بہت قیمتی بات کہہ رہا ہوں، ویسے وہ اچھی باتیں اپنی طرف سے کر رہا ہے، تو فرمایا اس کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو جنت کے اندر درجات 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 نصیب کرتے ہیں۔ اور اس کی دوسری طرف on the other hand وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ مِّن سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي فِي نَارِ جَهَنَّمَ 70 خَرِيفًا، فرمایا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی ناراضگی کی کچھ باتیں کرتا ہے، اس کی طرف اس کا دھیان بھی نہیں جاتا کہ میں نے کوئی غلط بات کی ہو یا میں نے کوئی غلط بات کہی ہو یا کسی کا دل دکھایا ہو یا کسی کا دل دکھایا ہو، اس کی طرف اس کا دھیان ہی نہیں جاتا، تو فرمایا اس کی وجہ سے انسان جہنم کے اندر 70 سال نیچے 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 گرتا رہے گا۔ اور جہنم کے بارے میں آتا ہے کہ جتنا انسان نیچے جاتا رہے اتنا عذاب اس کا سخت ہوتا رہتا ہے۔ اور یہ بہت زبردست حدیث ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم جتنے بھی انسان ہیں ہم سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، کمزوریاں ہوتی ہیں، لیکن انسان بعض اوقات یہ کر دیتا ہے کہ کسی کے مذاق اڑا لی، کسی کو برا بھلا کہہ دیا، کسی کے لوگوں کے سامنے تھوڑی سی بے عزتی کر لی، کسی کو ایسے سخت الفاظ کہہ دیے کہ اس کے دل کے اوپر ناگوار لگ گئے۔ اب آپ نے تو وہ الفاظ کہہ دیے ہیں، آپ کا دھیان بھی اس کی طرف نہیں گیا، چند آپ دوست یا ساتھی یا سہیلیاں آپس کے اندر دوست بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے ایک کی مذاق اڑائی، بھائی آپ ایسے کرتے رہتے ہیں اور یہ کرتے رہتے ہیں، اور اس کام کو آپ نے اس انداز کے اندر کیا، آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ذرا تھوڑے سے میرے جو دوست ہیں یا میرے گھر والے ہیں یا میرے جو احباب ہیں یا میرے جو کلاس میٹس ہیں یا جو میرے کولیگز ہیں وہ تھوڑا سا ہنس لیں اس کے اوپر، وہ بھی ہنس جائیں گے، میں بھی ہنس جاؤں گا، تھوڑا سا وقت گزر جائے گا۔ اور جس بیچارے کی مذاق آپ اڑا رہے ہیں وہ بھی بیچارہ تھوڑی دیر ہنس لیتا ہے، لیکن اس کو یہ بات اچھی نہیں لگتی، دل کو وہ بری لگتی ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو فرمایا تم نے ایک مسلمان کے دل کو دکھایا ہے، ایک شخص کے دل کو تم نے دکھایا ہے، ایک شخص کو تم نے تکلیف دی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو،
ایک کسی شخص کے دل کو دکھانا سخت گناہ ہے، حرام ہے۔ بغیر کسی وجہ کے کسی شخص کے دل کو دکھانا گناہ ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ بچہ ہو یا چاہے بوڑھا ہو۔ فرمایا اس شخص کے دل کو دکھانا فرمایا سخت گناہ ہے۔ آپ نے تو ویسے مذاق کی، تھوڑی دیر آپ بھی ہنس لیے، جو آپ کے ارد گرد تھے انہوں نے بھی مذاق اڑا لی، وہ بھی ہنس دیے، بلکہ جس کی مذاق آپ اڑا رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ اس نے بھی ہنس دیے، لیکن اس کے دل کو یہ جو چوٹ لگ گئی تو اللہ رب العزت نے اس کو مظلوم کی شکل کے اندر رکھا ہے، مظلوم کے اندر شمار کر دیا۔ اس وقت اگر وہ بد دعا کرے تو اس کی بد دعا تمہارے حق کے اندر ضرور قبول ہوگی، اس کی بد دعا اسی وقت لگ سکتی ہے۔ اور سو آپ نے جو اس کے دل کو دکھایا ہے، فرمایا سخت دکھایا ہے، یہ سخت حرام ہے، کیونکہ دل کا دکھنا باقی جو ملہم ہوتے ہیں، باقی جو انسان کو تکلیف ہوتی ہے، باقی جو انسان کو جو چوٹیں لگتی ہیں، وہ چوٹ آپ کو ہاتھ پر یا بدن کے اوپر لگ گئی تو وہ ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن دل کو جب چوٹ لگ گئی تو وہ دل کی جو ہے بڑی دیر کے بعد گزرتی ہے، بڑی دیر کے بعد وہ ٹھیک ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے عربی شاعر نے ایک عجیب بات کہی، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا جراحات السنان لها التیام، جراحات السنان لها التیام وجراحات اللسان لا یلتام۔ اس نے کہا کہ برچوں کے اور تیروں کے جو زخم ہوتے ہیں وہ تھوڑی دیر کے بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ برچہ جو ہوتا ہے سپیئر، اور اسی طرح تلوار جو ہوتی ہے، تلوار اگر کسی کو لگ جائے، چھری آپ کو لگ جائے، آپ نے کسی کو کاٹ دیا، وہ کٹ گئی، ایک وقت آئے گا وہ ٹھیک ہوتے 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 وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کو تیر لگ گیا، آپ کو ڈنڈا لگ گیا، آپ کو کوئی چیز سخت لگ گئی، وہ زخم ہو گیا، زخم ایک وقت کے بعد آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا، چند دن کے بعد اس کا جو درد ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اور زخم بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن فرمایا اگر تم نے کسی شخص کے دل کو توڑا ہو، کسی شخص کے دل کو دکھایا ہو، کسی شخص کو چوٹ لگی ہو اس کے دل کے اوپر، فرمایا وہ دل کی جو چوٹ ہے انسان اس کو بھولتا نہیں ہے، انسان اس کو بھولتا نہیں ہے، انسان کو تک۔ اور عجیب بات، جب وہ انسان کو بات یاد آتی ہے دوبارہ they relive it again، وہ دوبارہ اس کے اوپر سے گزرتی ہے پورے کی پوری، اور چونکہ دوبارہ اس کے اوپر سے گزرتی ہے تو فرمایا اس کو اس وقت بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو آپ نے ایک مرتبہ تکلیف نہیں دی، بلکہ جب جب اس کو یاد آئے گی، جب تک اس شخص کو وہ تکلیف دے، آپ نے اس کی بے عزتی کی، آپ نے اس کے بارے میں برا بھلا کہا، تو فرمایا جب جب اس کو یاد آئے گی آپ کو گناہ ملے گا، کیونکہ آپ اس کی تکلیف کے سبب بنے، آپ اس کی پریشانی کے سبب بنے، اس کو تکلیف دینے کے آپ سبب بنے۔ اس لیے اس حدیث پاک سے جہاں یہ پتہ چلا کہ اچھی بات کہنے سے اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمیں جنت ملتی ہے، دوسری طرف یہ بات بھی ہمیں یہ پتہ چلی کہ اگر کسی کا دل دکھایا، اگر کسی کے اوپر ہم نے زیادتی کی، اگر ہم نے کسی کے ساتھ بدتمیزی کی، اس کی بے عزتی کی، اس کا مذاق اڑایا اور اس کو اچھا نہیں لگا، تو فرمایا اس کی وجہ سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو نیک اعمال ہیں وہ ختم ہو جائیں اور اللہ رب العزت ہمیں جہنم رسید کر دے، جہنم کے اندر بھیج دے۔ اسی وجہ سے بہت ہی ضروری ہے، بہت ضروری کہ انسان جب بھی باتیں کرے، خاصتاً اپنی نجی جو محفل ہوتی ہیں اور جو مستورات ہیں ان کے ساتھ بھی خاصتاً، کہ جب انسان بیٹھے اپنی نجی محفل کے اندر، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے فیملی کے ساتھ، جس کے ساتھ بھی آپ بیٹھے، تو سوچ سمجھ کر کہ یہ باتیں جو میں کہہ رہا ہوں، میں جو باتیں کر رہا ہوں، یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں، آیا یہ صحیح ہیں یا یہ صحیح نہیں ہیں؟ کیونکہ میرے زبان سے جو بھی باتیں نکلیں گی، ہر بات یا تو اچھی ہوگی یا تو بری ہوگی یا تو نیوٹرل ہوگی۔ ایسے کرتے ہیں، بریک کی طرف جاتے ہیں اور بریک کے بعد 2-3 اور اہم چیزیں ہیں، اس کی طرف ذرا آپ کا دھیان دلانا ہے کہ زبان کو کس انداز میں اور کیسے ہم اس کی حفاظت کریں، اور وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جس کے کرنے سے انسان کو گناہ ملتا ہے، اور وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جس سے ہمیں حفاظت کرنی ہے، اور کون سے اعمال ہیں جو ہمیں کرنے ہیں۔ ایسے کرتے ہیں، بریک کی طرف جاتے ہیں اور بریک کی طرف بعد پھر انشاءاللہ واپس آئیں گے۔